حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ فتح خیبر کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میمونہ کو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جناب میمونہ حضرت فاطمہ کی خدمت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھی۔ آپ کے خلوص اور ادب کو دیکھتے ہوئے جناب سیدہ فاطمہ کبھی آپ کو ایک کنیز کی نظر سے نہیں دیکھا کرتی تھی، بلکہ آپ کے ساتھ روزمرہ کے گھر کے کاموں کی باری بنا لی۔ ایک دن میمونہ کام کرتی تھی تو دوسرے روز بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حسن حسین اور بنات علی سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ اولاد علی آپ کو اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ جب حسن حسین بیمار پڑے تو مولا علی اور سیدنا فاطمہ نے منت مانی کہ ہمارے بیٹے صحت یاب ہو جائے تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے۔ تب جناب میمونہ نے بھی ان پاکیزہ بس ہستیوں کے ساتھ حسن و حسین کی صحت یابی کے بعد 3 روزے رکھے اور ہر روز افطاری کے وقت سائل کو کھانا دے دیتے اور خود پانی سے افطار کر لیتے۔ اس واقعے کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے۔ جناب میمونہ کو کیمیا گری کا شوق تھا، اس لیے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فضا رکھ دیا۔ فضا کا مطلب چاندی ہے۔ آقا کریم نے جناب فضا کو ان کو عزت دینے کے لیے فضا نام رکھا تھا۔ دنیا آج تک آپ کو فضا کے نام سے ہی جانتی ہے۔ ایک بار جناب فضا نے تانبے سے سونا تیار کیا اور مولا علی کو پیش کیا۔ مولا علی نے فرمایا، فضا اگر آپ اس طریقے سے سونا بناتے تو زیادہ خالص بنتا۔ فضا حیران ہو گئی اور کہا، یا امیر المومنین، کیا آپ کو بھی سونا بنانا آتا ہے؟ مولا نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، فضا یہ کام تو ہمارا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم چاہے تو حکم خدا سے زمین کو سونے میں بدل ڈالیں گے، مگر ہم اس لیے خلق نہیں کیے گئے۔ صحبت جناب فاطمہ کا یہ اثر تھا کہ جناب فضا قرآن کریم کو اتنا یاد کر چکی تھی کہ 20 سال آپ نے ہر بات کا جواب قرآن آیات سے دیا۔ دن کو روزہ رکھتے تھی اور رات بھر مصلی عبادت پر رہا کرتی تھی۔ جناب فضا کی وفاداری اور اولاد رسول سے محبت اور ادب کا یہی سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، رب سے دعا کر کے میری عمر بڑھا دیجئے تاکہ میں آپ کی اولاد کی خدمت کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب سیدنا پر آنے والے مصائب میں بی بی فضا شامل رہی۔ آپ کی شہادت کے بعد جناب زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ آل رسول کے ساتھ ہر مصیبت میں ساتھ رہے۔ مدینہ سے کربلا روانگی کے وقت بھی ساتھ رہے۔ کربلا کی شدید مصائب میں بھی آپ نے جناب زینب کو ایک ماں بن کر سہارا دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ وقت رخصت امام حسین نے الگ سے جناب فضا سے ملاقات کی اور ایک بیٹے کی طرح ان سے رخصت مانگی۔ جناب فضا علیہ رسول کے ساتھ قید ہو کر کوفہ و شام لائے گئے۔ بازاروں میں جب اسیران کربلا پر پتھر برسائے گئے تو ضعیف فضا نے بھی محبت اہل بیت میں پتھر کھائے اور یزید کے سامنے ان اسیران کو پیش کیا گیا تو آپ جناب زینب کے سامنے پردہ بن کر حائل ہو گئے۔ ایک عالم دین سے سنا ہے کہ جناب زینب کی شہادت کے بعد آپ کئی سال تک سیدنا زینب کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھی رہی۔ اس وقت دمشق کا یہ مقام جہاں آج زینب دفن ہے جنگل بیابان ہوا کرتا تھا۔ آپ ہر آنے والے قافلے کو پانی پلانے کے بہانے روکتے اور بتاتے کہ یہ جس کی قبر ہے یہ عام مستور نہیں، یہ نبیوں کی سلطان کی بیٹی ہے۔ یہ بھی پڑھا اور سنا ہے کہ جناب امام زین العابدین اور جناب فضا کا یوم شہادت ایک ہی دن ہے۔ امام زین العابدین جب آخری وقت تھا تب آپ نے اپنے بیٹے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اجاز امامت سے شام جاؤ اور ہماری دادی فضا کا آخری وقت ہے، جا کر سہارا دو اور جب وفات پا جائے تو خود جنازہ پڑھو۔ آپ نے 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ دمشق کے قبرستان باب ضعیف میں صحابی رسول حضرت بلال اور جناب عبداللہ بن جعفر اور محمد ابن ابی بکر کے
قبور کے ساتھ کچھ فاصلے پر دفن ہے۔ تا قیامت جب تک اولاد علی کا ذکر ہوتا رہے گا، تب تک جناب فضا کی وفاداری یاد کی جاتی رہے گی۔